اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم نے اس چینل پہ اللہ الصمد کا پہلے وظیفہ دیا جو کہ جمعرات والا تھا، اور آپ لوگوں نے کیا اور اس کے ثمرات بھی آپ کو حاصل ہو گئے۔ کتنے ہی لوگوں نے، تقریباً ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیے اور یہ بتایا کہ جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کی زندگیاں ہی بدل گئیں۔ اب ان کو عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اب ان کا عبادت میں دل بھی لگتا ہے، اللہ سے محبت بھی ہو گئی ہے، اور اب ایسا دل کرتا ہے کہ اللہ کی یاد میں لگے رہیں، اور جو خواہش کرتے ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں، جس کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ کام بھی پورے ہو جاتے ہیں، جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ دنیاوی چیز کی بھی حد آ گئی وہ بھی مل جاتی ہے۔ تو بہت ہی فائدے ہوئے، زندگیاں بدل گئی۔ سب لوگوں نے مجھے درخواست کی کہ یہ وہ جمعرات کی بجائے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کو، تو کیا کیا جائے؟ تو بیسیکلی اگر روحانی مقاصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے سب سے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ جمعرات کا وظیفہ ہے، وہ یعنی جمعرات کا وظیفہ جو میں نے دیا تھا اللہ الصمد کا۔ اس کے علاوہ 14 دن والا بھی وظیفہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 33 دن والا بھی، میں نے مختلف وظیفے دیے تھے۔ تو آپ لوگوں کی محبت نظر میں رکھتے ہوئے، اس پہ غور کرتے ہوئے کہ واقعی اللہ الصمد کا وظیفہ ہے ہی ایسا کہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تو پھر اس لیے میں نے آج سوچا کہ چلے آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کیا جائے جو واقعی آپ لوگوں کی زندگیاں بدلنے والا ہے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ تو پھر تیار ہو جائیے اپنے رب کی محبت پانے کے لیے، اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کے ایسے ثمرات پانے کے لیے جو کہ اس دنیا میں ہی آپ کو جنت کے مزے دینا شروع کر دے، اس دنیا میں ہی آپ کو جیسے فار ایگزامپل آپ کے رب کا دیدار کروانا شروع کر دیں، اس لیے کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آپ کو رب کا نور نظر آئے گا مختلف خوابوں میں۔ آپ کو ایسے ایسے خواب بھی ملیں گے، ایسی آپ کو آیات ملیں گی آپ کے خوابوں میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آپ جس چیز کے متعلق سوچیں گے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن آپ کو اس کے لیے کچھ تیار کرنا پڑے گا، کچھ چیزیں ذہن میں لانی پڑیں گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت، میرا پیارا رب، آپ کے دل کو نرم کر دے گا، آپ کے دل کو ایسی محبت سے بھر دے گا کہ آپ ہر ایک کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ آپ کا بالکل دل نہیں چاہے گا کہ آپ غصہ کریں، کسی پہ کوئی ناراضگی کا اظہار کریں، یا کسی کو ڈانٹیں، کسی کے ساتھ جھگڑا کریں، کسی کے ساتھ بغض رکھیں، یا حتیٰ کہ آپ انسان کے اندر جو کچھ تھوڑا سا تکبر پایا جاتا ہے جو کہ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، شیطانی عمل ہے، سب سے بڑا شیطانی عمل تکبر ہے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آپ کے اندر جب عاجزی آئے گی تو آپ کے اندر سے یہ تکبر کی صورتحال بھی چلی جائے گی، یعنی کہ آپ ایسے ہونا شروع ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کو اللہ والا کہنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو لوگ اللہ والا کہتے ہیں۔ جب مجھے لوگ پکارتے ہیں نا اس چینل پہ، اور جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ الصمد والے بھائی ہیں، اس وقت میری آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے، اور یقین کریں کہ اس وقت مجھے جیسے کہ میرے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا رائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ یار مجھے اللہ الصمد والا کہا جا رہا ہے۔ جب میری بہنیں کال کرتی ہیں نا دور دور سے، آپ اللہ الصمد والے بھائی ہیں، اس وقت میں نظریں جھکا لیتا ہوں، گردن کو بھی جھکا لیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یا رب کریم، تیری اتنی عطا کہ لوگ مجھے اللہ الصمد والا بھائی کہیں، اتنا بڑا انعام دنیا میں ہی، اتنا بڑا انعام، بہت بڑا انعام ہے کہ میں اس نام سے پکارا جاؤں کہ آپ اللہ الصمد والے بھائی ہیں۔
کتنے ہی لوگوں نے یہ پکارا۔ ناظرین، میں نے اپنے چینل پہ کبھی بھی اپنا نام ایسے شو نہیں کیا۔ کسی کے ساتھ اگر گفت و شنید کا ہو تو میں کیونکہ نام بتاتا ہوں وہاں نام لکھا آتا ہے۔ کبھی میں نے آپ سے کہا کہ میرا یہ نام ہے، کبھی میرے چینل پہ لکھا ہوا، میں اپنے نام کو کبھی بھی مشہور نہیں کرنا چاہتا۔ کیا کبھی میں نے آپ سے کہا کہ میرا یہاں کوئی درس ہوتا ہے، آئیے تشریف لائیے، میں نے یہاں پر ایک صندوقڑی رکھی ہوئی ہے، وہاں پر آ کر پیسے بھی ڈال کے جائیے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی مرتے دم تک ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرے شہر کا نام کیا ہے، اس لیے کہ میں جہاں پیدا ہوا، جہاں رہتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، لیکن ملنے ملانے والا سسٹم ہم نہیں رکھتے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد جب اللہ رب العزت نے مجھے ایک پلیٹ فارم عطا کر دیا کہ میرے یہاں پر بیٹھ کے یوٹیوب کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، تو مجھے اور کیا چاہیے کہ میں یہاں پر لوگوں کو بلاؤں اور کہوں جی ہاں جی میرے سامنے آ کر بیٹھو اور جناب جی ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آگے سامنے میری بیٹھ کے میری تعریفیں کرو اور بیٹھ کے یہ کہو۔ ایسا استغفر اللہ العظیم کہ میری زندگی میں ایسا آئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کیسے طریقے سے جو ہے وہ جو مطلب ایسی روحانی شخصیات ہوتے ہیں ان کے پاؤں کو چومتے ہیں، اور روحانی شخصیات خوش ہو رہی ہوتی ہیں مولانا حضرات کے میرے پاؤں کو چوما جا رہا ہے، میرے ہاتھوں کو چوما جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت عاجزی کی حالت میں رکھے۔ اگر آپ کسی روحانی شخصیت کو دیکھیں اور اس میں اگر آپ عاجزی بھی پائیں، عاجزی کہاں سے نظر آتی ہے؟ عاجزی اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، عاجزی انسان کی آواز سے بھی نظر آ جاتی ہے، عاجزی جب وہ بولتا ہے اور جب وہ غصے کی حالت میں ہوتی ہے تب بھی نظر آ جاتی ہے، عاجزی ہر طریقے سے نظر آ جاتی ہے۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے یا یہ بندہ پیسے والا ہے۔ ناظرین، وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جب آپ کریں گے تو جس پہ آپ پڑھ کے پھونکیں گی اس کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا کہ آپ کو اچھے خواب آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو جائے۔ اور یہ ایک وظیفے کو ایسا ترتیب دیا گیا ہے کہ صرف آپ کے میکسیمم 15 منٹ ان کے لیے جو بہت آہستہ، ورنہ صرف 7 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ 7 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ باوضو ہو کے، سب سے پہلے باوضو ہو کے 2 نفل نماز اللہ رب العزت کی محبت میں ادا کیجیے۔ 2 نفل نماز۔ ناظرین، پہلی رکعت میں آپ کو پڑھنی ہے سورہ الکوثر، اور دوسری رکعت میں آپ کو سورہ الفاتحہ کے بعد پڑھنی ہے سورہ الاخلاص۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور وہیں بیٹھے 100 دانوں کی تسبیح لے کے سورہ اخلاص کو ایسے پڑھنا ہے کہ پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، پھر قل هو اللہ احد جب آپ پڑھ لیں، یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ جب آپ 100 بار پڑھ چکیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، باقی کی آیات مکمل پڑھنی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف، اور بس یہ صرف ایک تسبیح کرنی ہے، اس کی صرف ایک تسبیح۔ اور یہ آپ کو روزانہ پڑھنی ہے۔ کب؟ عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ تمام دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، سونے سے پہلے جب آپ تمام کاموں سے فارغ ہو لیں، کھانا بھی کھا چکے ہوں، سونے والے ہوں، اس سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے روزانہ۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی غنی کر دے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ دنیا میں بھی وہ ایسا رزاق ہے کہ وہ رزق سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ وہ رزق خواہ دنیاوی دولت ہے، یا اولاد ہے، یا گھر ہے، یا عزت والے جو ہے کوئی سواری ہے،
جسے مطلب آپ اچھی گاڑی بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ کے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کو دنیا میں چاہیے. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ رب العزت سے جب میں یہ کہوں جی کہ آپ کو بنگلہ مل جائے گا، آپ کو گاڑی مل جائے گی، آپ کو یہ مل جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کا سامان. ٹھیک ہے گاڑی چاہیے ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ جانا ہے تو آپ لوگ باپردہ، لیکن بنگلہ، گاڑی، گھر، ایک گھر چاہیے ہوتا ہے جہاں آپ عزت سے رہ سکیں. ایک اچھا سا گھر ہو، صاف ستھرا، جہاں آپ عزت سے رہ سکیں، جہاں مہمان بھی آئے تو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہو. پھر ایک اچھی سی گاڑی ہو جائے جہاں آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، تاکہ آپ کو بسوں پہ دھکے نہ کھانے پڑیں، نامحرم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے. میری تو زندگی کی یہ خواہش ہوتی ہے. میرے پاس ایک گاڑی ہے اور میرے بچے کہتے رہتے ہیں کہ بابا ماڈل چینج کریں اور بڑی گاڑی لے، یہ کریں. میں انہیں کہتا ہوں دیکھو جہاں ہمیں جانا ہوتا ہے یہ گاڑی ہمیں وہاں پہنچا دیتی ہے، خراب بھی نہیں ہوتی. تو رب کریم کا احسان ہے. بڑی گاڑی کیا ہم نے لوگوں کو دکھانی ہے کہ ہمارے پاس بڑی گاڑی ہے، تو میں اس کا بھی ماڈل نہیں چینج کرتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے رب العزت نے عطا کر دیا میں اسی پہ ہی شکر گزار ہوں. اور ناظرین یہ وظیفہ آپ نے منیمم 41 دن کرنا ہے، 41 دن. تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کے بعد کہ آپ کی راتوں کی نیند بھی کتنی بابرکت ہو جائے گی. یقین کریں کہ ایسے ایسے خواب آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں سوؤں، کیونکہ میں تو آسمانوں کی سیر کرنے والا ہوں، کہاں کی. اور پھر اس کے بعد آپ کے جب کام سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، جب آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، ایسا لگے گا آپ کو کہ میرا رب تو خالی ایسے لگ رہا ہے کہ میرے ہی ہو گیا اور مجھ پر ہی نظر ہے، مجھ پہ اتنا نظر کرم کر رہے ہیں. ایسے دولت کے انبار اور ایسے رزق کی فراوانی، اور انشاءاللہ آپ کی صحت بھی، اٹھنے میں برکت، لیٹنے میں برکت، کھانے میں برکت، پینے میں برکت، کام میں برکت، ہر چیز میں برکت. اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ خواتین جو 41 دن اپنے پورے نہ کر سکیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جتنے بھی دن آپ نہ کر سکیں اس کے بعد سے 41 دن مکمل کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں سے میری ایک یہ دلی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اس کو 41 دن بعد بھی جاری رکھیے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی بھی سنوار دے گا، دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا سرور ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ یہ وظیفہ کرتے ہی رہیں گے اور اس کو جاری ہی رہیں گے. اور جب دعا کریں تو اس ناچیز گناہگار انسان کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور دعا کرتے وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا، یہ ضروری ہے پلیز. تو یہ تھی وظیفہ کی ویڈیو. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.